السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و انصاف کسی حکمران کے لیے کیوں ضروری ہے اور اقتدار کی مسند کو کیوں کانٹوں کا بچھونا کہا گیا ہے؟ یہی عدل و انصاف تھا جس کی وجہ سے ان عادل حکمرانوں کے ذکر خیر سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جسم خاک ہوئے لیکن نام زندہ ہے کہ انصاف کا ترازو ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو لمحہ بھر میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ سن 800 ہجری کی آغاز پر والی گجرات سلطان احمد شاہ کی مسند نشیندگی کے 8 سال پورے ہو رہے تھے۔ درباریوں نے سلطان کو جشن منانے کا مشورہ دیا۔ سلطان احمد شاہ نہایت رحم دل، سخی اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کا عدل مثالی تھا۔ رعایا اسی لیے ہر لمحے اپنے بادشاہ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی تھی۔ وہ لہو اولاد اور عیاشیوں سے بھی کوسوں دور تھا۔ رعایا پر جی کھول کر خرچ کرتا تھا، لیکن امراء اور روسا اور درباریوں کی عیش پرستی کے خلاف تھا۔ بلا ضرورت وہ کوئی جشن منعقد نہیں کرواتا تھا، لیکن رعایا اور درباریوں کے اصرار پر اس نے محدود پیمانے پر جشن کی اجازت دی۔ شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں کو خیرات دی گئی اور انہیں خوشی میں شریک کیا گیا۔ بادشاہ کا داماد ایک نہایت وجیح آدمی تھا اور دربار کا رکن بھی۔ جشن کے دوران کسی بات پہ ناراض ہو کر ایک غریب مزدور کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جب سلطان تک پہنچی تو وہ سخت برہم ہوا اور کہا، قانون شریعت میں امیر اور غریب کا امتیاز نہیں ہوتا۔ میرا داماد ہونا اسے سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اس کو گرفتار کر کے جلد از جلد عدالت کے سپرد کر دو۔ مقدمہ عدالت میں چلا اور ثابت ہو گیا کہ سلطان کا داماد قاتل ہے، لیکن قاضی نے مقتول کے وارثوں کو بلا کر خون بہا پہ راضی کر دیا کہ اب مزدور واپس تو نہیں آ سکتا اور پھر وہ سلطان کا داماد ہے۔ سزا ہونے سے شہزادی بیوہ ہو جائے گی، لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ عقل مندی سے کام لو اور اسے معاف کر کے خون بہا کی رقم لے لو۔ لہذا 22 اشرفیوں کے عوض وارثوں نے راضی نامے پر دستخط کر دیے۔ جب کاغذات تیار ہو گئے تو آخری فیصلے کے لیے کاغذات سلطان احمد شاہ کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ انہوں نے گواہوں کے اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں تصدیق کی کہ ملزم واقعی قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے، لیکن مقتول کے برسا و رغبت خون بہا لینے پہ راضی ہیں۔ لہٰذا میں نے ان کی مرضی اور منشا سے اشرفیاں خون بہا کی تجویز کی ہیں۔ حکم آخر کے لیے کاغذات حضور کے دستخط کے لیے موجود ہیں۔ سلطان نے جب رویداد پڑھی تو فرمایا، یہ درست ہے کہ ورثاء خون بہا کی رقم لینے پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن یہ فیصلہ بہت کمزور ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ خون بہا کی شرط اس لیے قبول کی گئی کہ قاتل میرا داماد ہے۔ وارثوں نے یہ سوچ کر خون بہا لینے پہ آمادگی ظاہر کی ہوگی کہ اس فیصلے سے بادشاہ ممنون ہوگا اور انہیں مزید مراعات بھی مل سکتی ہیں، لیکن اس حقیقت سے دور فیصلے سے شاہی خاندان کے افراد کو کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ جس پر چاہیں عرصہ حیات تنگ کر دیں، جسے چاہیں مار دیں اور پھر غریب و نادار لوگوں کو خون بہا کی رقم دے کر صاف بچ جائیں۔ میں مکمل طور پر اس فیصلے کے خلاف ہوں، گو کہ اس سے میری بیٹی کو صدمہ پہنچے گا اور اسے بیوگی کا داغ سہنا پڑے گا، لیکن خاندان اور اولاد کی خوشی کی خاطر غریب رعایا کی جان اس طرح ارزاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے داماد نے جو اس طرح بے باکانہ ایک غریب نوجوان کا خون کر دیا، اس میں ضرور یہ گھمنڈ شامل ہوگا کہ وہ سلطان کا چہیتا داماد ہے، اس لیے اسے بچانے کے لیے عدالت اور قاضی بھی سرگرم ہوں گے تاکہ بادشاہ کو خوش کر کے اپنے درجات بھی بلند کیے جائیں۔ لہٰذا میں کسی طرح اس فیصلے کی توثیق نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس خون بہا کے فیصلے پہ عمل ہو گیا اور 22 اشرفیوں کے عوض میرے داماد کی جان بخش دی گئی تو اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈھیل ملے گی، کیونکہ شاہی خاندان کے لیے 22 اشرفیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن میری نظر میں انسانی جان کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا میں اس فیصلے کی توثیق نہیں کرتا، اسے منسوخ کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ قاتل کو دار پر چڑھایا جائے، اور یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ پھانسی کے بعد عبرت کے لیے قاتل کی لاش کو 24 گھنٹوں تک شہر کے وسط میں لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے کی جرت نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد ہر طرح سے سلطان سے سفارش کی گئی کہ وہ اپنے چہیتے داماد کی جان بخشی فرمائے، لیکن عادل سلطان نے جواب دیا کہ یہی تو میری نیت کا حساب ہے، میں یہ داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے دور میں رعایا کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کیسے عادل حکمران تھے جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میرا داماد ہے یا میرا بیٹا ہے، بس جہاں انصاف کی بات آئی تو ملزم کو سزا اور حقدار کو اس کا حق دلوایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت قول ہے کہ ملک نظام کفر کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نیک اور عادل حکمران اپنے ملک کو عدل اور انصاف سے بھر دیتا ہے۔ وہی حکمران عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے جو خود عادل ہو، مسلمان ہو، نیک ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ عادل حکمران کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جس دن کسی کو سایہ نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 7 قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک امام عادل ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبر پر ہوں گے، جو اپنی حکومت اور گھر میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ نیک حکمران قوموں اور ملکوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ قوموں، ملکوں اور خطوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام عادل کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور عزت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کیوں کسی سرکاری کام پر نہیں لگاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ایک کمزور آدمی ہو اور یہ عہدے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا سبب ہوں گے، سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی تھی وہ اس نے ادا کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انصاف کے ساتھ کی گئی ایک دن کی حکومت 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ شریعت جس کو صحیح طور پر نافذ کیا جائے اس زمین کے لیے جہاں حد نافذ کی گئی ہو 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہر معاملے میں قصاص کی کار فرمائیاں جلوہ افروز ہیں۔ انصاف کا وجود عدالتوں نے ختم کر دیا، سب کچھ آسان ہے۔ حالیہ برسوں میں کتنے واقعات سامنے آئے جنہیں قتل عمد ہی کہا جائے گا، لیکن نہ FIR درج ہوئی، نہ کسی کو سزا ہوئی۔ دن دہاڑے میڈیا پہ مونچھوں پہ تاؤ دیتے، غراتے، دھمکاتے اہل کار اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں، کیونکہ ذل الہی کا سایہ ان کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ لیکن جب زمین کروٹ لیتی ہے تو سب کچھ لمحے بھر میں ختم ہو جاتا ہے۔ سمندر ناراض ہوتا ہے تو بستیاں اور محلات کو بہا کر لے جاتا ہے۔ طوفان باد و باراں دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ پھر نہ خائن بچتے ہیں نہ مجرم۔ تمام تر بے ایمانیوں سے لوٹی گئی دولت، محل، نوادرات، ہیرے جواہرات، قیمتی گھڑیاں، ہیڑے جڑے چشمے، سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے، اور باقی رہ جاتی ہے بدنامی۔ آج کسی کو بدنامی سے کوئی سروکار نہیں کہ بدنامی ہی ان کے کارناموں کی امین ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اگر ہر ناجائز طریقے سے دولت نہ کمائی تو حکمرانی اور عدالتوں کا کیا فائدہ؟ قیامت، عذاب قبر اور نامہ اعمال سب آج کے حکمرانوں کے لیے محض خرافات ہیں۔ عدل و انصاف کی چڑیا کا نام ہے، انہیں نہیں پتا، لیکن بصیرت والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ دلو رام کوثری کون تھا؟ دلو رام ایک ہندو شاعر تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ ان کا قلمی نام کوثری تھا۔ آپ کی شاعری مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھی۔ جب ان کے من میں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے ان پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلو رام کوثری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر لکھا، کچھ اس کے محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کوثری ہندو ہو کر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ جب وقت آخری آیا تو دلو رام بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1931 کی وہ سرد صبح بیان پہنچی جب یہ دیوانہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف اور بیماری کی حالت میں تھے۔
نزا کے وقت ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ لوگوں کی کثیر تعداد ان کے گرد جمع تھی، لیکن وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ لوگوں نے انہیں سہارا دیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت و پریشانی سے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دلو رام سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ دلو رام آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مبارک والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں، حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب کیسے کمال ہیں جو میری تکلیف میں پہنچ گئے ہیں۔ دلو رام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو شروع کر دی اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلو رام تمہارا وقت تقریباً آن پہنچا ہے، اسرائیل علیہ السلام یہاں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جو شخص مجھے پسند کرتا ہے وہ جہنم میں جائے، میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دلو رام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو دہرایا اور بآواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی۔ پھر کہنے لگے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ دلو رام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوثر علی کوثری کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو جو چند لمحے پہلے دلو رام تھا کوثر علی کوثری بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ذیل میں آپ کے چند اشعار درج ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوثر علی کوثری المعروف چودھری دلو رام کوثری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ان کے اشعار ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ اللہ رے کیا رونق بازار محمد، کہ معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد۔ رحمت للعالمین کے حشر میں معانی کھلے، خلق ساری شافع روزے جزا کے ساتھ ہے۔ لیکن دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، معلوم ہوا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ ہندو سمجھ کے مجھ کو جہنم نے دی صدا، جب پاس میں گیا تو نہ مجھ کو جلا سکا۔ بولا کہ تجھ پہ کیوں میری آتش ہوئی حرام، کیا وجہ تجھ پہ شعلہ جو قابو نہ پا سکا۔ کیا نام ہے، تو کون ہے، مذہب تیرا ہے کیا، حیران ہوں میں عذاب جو تجھ تک نہ جا سکا۔ میں نے کہا کہ جائے تعجب ذرا نہیں، واقف نہیں تو میرے دل حق شناس کا۔ ہندو سہی مگر ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، اس واسطے نہ شعلہ تیرا مجھ تک آ سکا۔ ہے نام دلو رام، تخلص ہے کوثری، اب کیا کہوں بتا دیا جو کچھ بتا سکا۔